اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو الحمدللہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں اس کا نام ہے والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض، خالصتاً قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اس کا پارٹ نمبر 1 یعنی قرآن مجید کی روشنی میں۔ انشاءاللہ آج کا جو درس ہوگا قرآن مجید کی روشنی میں والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض کو بیان کریں گے انشاءاللہ، اور پھر جو نیکسٹ پارٹ ہوگا اس کا وہ احادیث صحیحہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم والدین کے حقوق کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیو، سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ والدین اسلام میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ پیارے بھائیو، والدین کہتے ہیں ماں باپ کو، والدین ماں اور باپ کو، اور حقوق العباد کے اندر جو سب سے پہلے نمبر پر حقوق اسلام نے بیان فرمائے ہیں نا، وہ والدین کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے جو ٹاپ آف لسٹ حقوق العباد کے اندر بندوں کے حقوق میں پہلے نمبر پر والدین کے حقوق ہیں، اور ان کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ حقوق اور فرائض سے کیا مراد ہے۔ تو حقوق حق کی جمع ہے۔ حق کہتے ہیں کسی بندے کی ضرورت کو، جو اس کا یعنی حق ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کو وہ چیز ملنی چاہیے، اس کو حق بولتے ہیں۔ اسی طرح اور جو فرائض ہے، فرض کی جمع ہے۔ فرض کا مطلب ذمہ داری، یعنی ایک چیز جو عائد ہوتی ہے، جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کو فرض بولتے ہیں۔ جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں، اور جو اسلام میں اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں۔ تو پیارے بھائیو، والدین کا ہر جائز اور نیک حکم ماننا اولاد پر فرض ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو۔ اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہو تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم سے والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ ہم نے والدین کی اطاعت کرنی ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے حکم سے۔ تو ہر جائز اور نیک حکم ماننا ہے اور والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اگر والدین کسی گناہ کے کام کا کہیں تو پھر کبھی بھی والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ آج ان ٹاپکس کو انشاءاللہ میں قرآن مجید کی روشنی میں ڈسکس کروں گا۔ پیارے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار والدین کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء سورت نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 36 کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی نیکی کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو پیارے بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد شرک سے منع کیا، اور پھر والدین کے حقوق پر زور دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح پیارے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورۃ البنی اسرائیل سورت نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 23 اور 24۔ پہلے آیت نمبر 23 میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں، پھر آیت نمبر 24۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ صاف فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر فرمایا کہ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بوڑھے والدین کے حقوق بھی بیان فرما رہا ہے، یعنی جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر، کہ اگر وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں بڑھاپے کو، یعنی تمہارے والدین اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی وہ بوڑھے ہو چکے ہوں، تم جوان ہو وہ بوڑھے ہو چکے ہوں، احدہما یعنی ان میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ بوڑھا ہو چکا ہو،
او کلاہما یا دونوں یعنی ماں باپ. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کسی شخص کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور والد زندہ رہتا ہے، یا بعض اوقات کسی کے والد فوت ہو جاتے ہیں، والدہ زندہ رہتی ہے. یعنی ایک بھی اگر بڑھاپے میں پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، او کلاہما یا دونوں، تو پھر کیا فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف تک بھی نہ کہنا، اف تک بھی نہ کہنا، یعنی ان کی خدمت کرتے ہوئے نا اف بھی نہ کہنا، یعنی اتنی ان کی خدمت کرنا. ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا، یعنی ان کو والدین کو اف کہنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور جھڑکنے سے بھی منع فرما دیے. اور پھر فرمایا وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تم عزت کے ساتھ گفتگو کرنا، بات کرنا، یعنی جب تم ان سے گفتگو کرنا اپنے والدین سے، بات جب تم کرنا تو عزت کے ساتھ کرنا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان آیت نمبر 24 میں ترجمہ آیت کریمہ، اور ان کے سامنے یعنی اپنے والدین کے سامنے اپنے توادی کے بازو کو پست کیے رکھنا، اور یہ دعا کرتے رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا کہ رب ارحما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھا دی کہ رب ارحما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، یعنی میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، یعنی میں چھوٹا سا تھا تو انہوں نے مجھے پرورش کر کے اتنا پال پوس کے بڑا کیا، تو اے اللہ تو ان پر رحم فرما. تو یہ دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھا دی. اب پیارے بھائیو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ والدین کی اطاعت جائز اور نیک کاموں میں ہوگی، حرام کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی. اس کے اوپر بھی میں آیت کریمہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں میں نا والدین کی اطاعت سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ العنکبوت سورت نمبر 29 اور اس کی آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، یعنی اچھا سلوک کرے. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہ جب وصیت کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ فرماتا ہے نا اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کی ہے، اور اس کے بعد فرمایا اور اگر یہ کوشش کریں، یعنی اگر تمہارے والدین یہ کوشش کریں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ، کہ تو شرک کرے، بی یعنی میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یعنی تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، یعنی جس کا تجھے علم نہیں، کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت ہرگز نہ کرنا، یعنی اس معاملے میں تم ان کی اطاعت نہ کرنا اپنے والدین کی. پھر فرمایا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہارا لوٹ کر آنا تو میری ہی طرف ہے، تو میں تمہیں تمہارے عملوں کے بارے میں خبر دے دوں گا، یعنی تم کیا کرتے تھے دنیا میں تمہارے عملوں کے بارے میں، تمہارے کاموں کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا. تو اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوا کہ والدین کا ہر حکم جو جائز اور نیک ہو وہ ماننا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے اچھے سلوک کی، لیکن اگر والدین شرک کا یا کسی حرام چیز کا حکم دیں تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ جب اس معاملے میں والدین کی اطاعت ہوگی حرام معاملے میں تو وہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. تو اسی طرح پیارے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کی تکالیف کو بیان فرمایا ہے کہ ماں کو کتنی تکالیف ہوتی ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں. سورۃ الاحقاف سورت نمبر 46 ہے 46 اور اس کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے. پھر فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اللہ فرماتا ہے اس کی ماں نے مشقت سے اسے پیٹ میں رکھا، یعنی پہلی تکلیف مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، یعنی جو حمل کا دور ہوتا ہے والدہ کا. پھر فرمایا اور مشقت سے جنا، یعنی پہلی تکلیف پیٹ میں اٹھائے رکھنے کی مشقت، حمل کا دور. دوسری تکلیف
جنتے وقت جو مشقت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگے۔ یعنی جو حمل کا دور ہوتا ہے، یعنی ماں اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اور پھر دودھ چھڑانے کا یہ ٹوٹل 30 مہینے بنتے ہیں۔ 30 مہینے کیسے کہ جو حمل کا دور ہوتا ہے نا وہ کم از کم 6 ماہ ہوتا ہے، 6 ماہ، اور جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آیت کا مفہوم ہے کہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی رضاعت کا جو دور ہوتا ہے 2 سال وہ، اور 6 ماہ یہ 2.5 سال ہو گئے، اور اگر یہ کاؤنٹ کرو تو یہ پورے 30 مہینے بنتے ہیں۔ تو یہ لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ حتیٰ کہ جب وہ بالغ ہوا، پھر وہ اپنی بھرپور، یعنی حتیٰ کہ جب وہ بالغ ہو کر نا بھرپور اپنی یعنی جوانی کو پہنچا، حتیٰ کہ جب وہ بالغ ہوا جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا 40 سنہ 40 سال کو پہنچا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ نیک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جب یعنی وہ 40 سال کی بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، یعنی جو تو نے میرے والدین پر اور مجھ پر اور میرے والدین پر احسان کیا ہے نا، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس پر تیرا شکر ادا کروں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں صالح اعمال کروں، ترضاہ جس پر یعنی تو راضی ہو، یعنی ایسے نیک اعمال کروں جس پر اے اللہ تو راضی ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری خاطر میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں تیرے ہی حضور توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ تو یہ نیک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ماں کی تکالیف پتہ چلتی ہیں، پہلے حمل کی تکالیف، پھر بچوں کو جنتے وقت تکلیف، پھر ان کی رضاعت کے وقت، پھر 40 سال کا جب وہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، نیک بندہ جو دعا کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پیارے بھائیو ماں کی تکالیف بیان ہوئی ہیں، ماں کو کتنی یعنی تکالیف ہوتی ہے، اور یہ والدین کے حقوق میں سے میں نے چند ایک حقوق الحمدللہ قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم احادیث صحیحہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث سے والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے والدین کا بہت سارا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔